إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام شیخ مختار مدنی حفظ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام آپ ہیں، اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشان نعمت اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول جو امی تھے، خاتم النبیین تھے، اور جو قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سید ہیں، ایسی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی۔ یہ دیگر تمام نعمتوں سے اونچی نعمت ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدا، میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں بطور ہدیہ عطا کی گئی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے مختصر عرصے میں عرب کی زمین پر اللہ کی توحید سے دعوت کی شروعات کی، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھا، عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق اور آداب کے اعتبار سے، زندگی کے تمام امور میں بے حیائی سے لے کر ظلم و زیادتی، سب کچھ وہاں پر عام تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمی خدمت تھی، یہ دعوتی خدمت تھی، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جس کی توفیق دی اور آپ سے یہ کام لیا، جس کے نتیجے میں عرب کا ماحول بہترین ماحول بن گیا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ بہترین معاشرہ قرار پائے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے، پھر وہ جو اس کے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا کیا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں جتایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے انسان، عربوں میں سے ایک عرب۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کھلی ہوئی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے صحابہ کو تعلیم دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں جیسے ہی نازل ہوتی ان کے الفاظ آپ من وعن نقل کر دیتے، تبلیغ کر دیتے، لوگوں کو بتاتے کہ واقعی اللہ کا کلام کیا نازل ہوا ہے۔ علمی امانت اور اللہ کی وحی کی امانت جو آپ کو سونپی گئی، اس کو بعینہ ہی ان کے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن آپ کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد ایک اور ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، تربیت کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اور مسلسل نگرانی اور صحبت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو جو آپ کے اطراف تھے، آپ کے ماننے والے تھے، صحابہ، ان کا تزکیہ کیا۔ جاہلیت کے اخلاق و جاہلیت کی رسم و رواج اور اسی طرح سے شرک اور کفر کے اثرات سے ان کو پاک کیا، اور انہیں برے اخلاق سے دور کر کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دین پر چلنے کا صحیح مزاج ان کا بنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف عملی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی اعتبار سے مزید ان کو ترقی دی۔ تخلیہ کے بعد تحلیہ کا بھی اہتمام کیا، گندگی سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں علم سے، حکمت سے آراستہ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، اور قرآن کا جو ربانی فہم ہے، جس کو حکمت کہا جائے گا، جس کو علماء نے سنت بھی کہا ہے، تو یہ جو سنت ہے، یہ جو حکمت ہے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ حکمت کے معلم تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت دی تھی۔ آپ نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی سوجھ بوجھ کی، حکمت کی بات آپ بیان کرتے ہیں۔ بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ دونوں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں حکمت تھی، اور حدیث کا ادنا طالب بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کتنی حدیث ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس میں گنتی کے الفاظ ہیں جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں زندگی کی ایسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ اس کو آپ تشریح کرتے چلے جائیں، ایک حدیث خود ایک مستقل تالیف کا عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دین میں اس کی حیثیت خود اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے ہاں کیا نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ خود بھی غور کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توضیح اور تبیین کے لیے بھیجا تھا۔ آپ پر قرآن کے الفاظ نازل کیے، اسی کے ساتھ قرآن کا فہم بھی آپ کو دیا، اور آپ کی حیثیت قرآن کے احکام کے شارح کی ہے۔ آپ اسوہ اور نمونہ بھی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ لہذا آپ کا قول قرآن و سنت کی قولی تشریح ہے، قرآن کی قولی تشریح ہے،
اور آپ کا عمل قرآن کی عملی تطبیق ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دیکھنا، سیکھنا، یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کی اہمیت کو صحابہ نے سمجھا۔ ہر بات آپ کی نقل کرتے، یاد کرتے، اور بعض صحابہ اس کو لکھ لیتے اور دوسروں تک پہنچاتے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی اور ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، خوشحال رکھے اس انسان کو۔ نضرہ تر و تازگی اور خوشحالی کو کہتے ہیں کہ چہرہ ایک دم خوش ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کون؟ سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنے، فحافظہ، اس کو محفوظ کر لے، ضبط صدر یا ضبط کتاب، سینے میں محفوظ کریں یا پھر اس کو لکھ کر محفوظ کریں، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ دوسروں تک اس کو پہنچا دیں۔ تو یہ تین کام کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، تو یہ جو نظرہ ہے یہ تر و تازگی ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ بلکہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی خصوصی تعلق رکھے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان گمراہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کے بعد تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو، ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت۔ معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کو تھامے رہنا ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے۔ لہذا اہل علم نے اور خود صحابہ نے اور بعد کے تمام ادوار میں اہل علم نے جہاں قرآن کی خدمت کی ہے، وہیں انہوں نے حدیث کی بھی خدمت کی، قرآن کی تفاسیر اور اس سے متعلق جتنے علوم ہیں اس کی خدمت کی، اس میدان میں خدمات انجام دی، اور اسی طرح سے احادیث کے اعتبار سے احادیث کی تحقیق اور احادیث کی تشریح دونوں اعتبار سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اسی میں سے اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے کہ کتنے اہل علم ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، لکھا، تبویب کی، تشریح کی، مفردات کو جمع کیا، اور پھر اس کے روات اور رجال اور سارے علوم جو حدیث سے جڑے ہیں۔ تاریخ میں کوئی اور قوم ایسی نہیں دکھائی دیتی جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہو۔ یہ بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایسی خدمت کی گئی کہ اس میدان میں دوسری قومیں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ان کا قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ تو اہل علم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، بڑی بڑی کتابیں جیسے امام احمد کی مسند ہے، اس میں تقریباً 27,000 سے زیادہ حدیث ہیں، ایسی بھی کتابیں ہیں۔ اور بعض علماء نے چھوٹے مجموعے احادیث کے جمع کیے تاکہ طالب علم ان کو یاد کر سکے، تاکہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو، کوئی طبقہ ایسا نہ ہو جو کچھ نہ کچھ نبوی حکمت کو اپنے پاس جمع نہ کرے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا مطالعہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں، یہ بڑی مختصر کتاب ہے جس میں 42 حدیثیں ہیں، لیکن یہ کتاب ہر دور میں اہل علم کی نگاہ میں رہی۔ امام النووی کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ایسی مقبولیت دی کہ عام طور سے علماء نے اس کتاب کی تشریح کی خدمت انجام دی، اور عام طور سے حفاظ اس کتاب کو یاد کرتے رہے۔ کتاب میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ امام النووی نے اس کتاب کا نام دیا ہے الاربعون
فی مبانی الاسلامی و قواعد الاحکام، اس کا اصل نام یہ ہے الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، 40 حدیثیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہیں اور شرعی احکام کے قواعد ہیں۔ ان احادیث میں آپ کو شرعی احکام میں سے اہم ترین احکام کے قواعد ملیں گے اور اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات آپ کو ملیں گی جن کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور شرعی احکام کے اہم ترین قواعد ان احادیث میں آپ کو ملیں گے۔ 40 حدیثیں، یہ 40 نہیں ہیں، 42 ہیں، لیکن عرب چونکہ عام طور سے زائد کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے، اور ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر 65 ہو تو ہم 60 کہہ دیتے ہیں، 81 ہو تو 80 کہہ دیتے ہیں، تو ہم زائد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عربوں میں بھی معمول ہے، اس لیے 40 اس کو کہا جاتا ہے، الاربعون النوویہ۔ ان احادیث کو جمع کرنے والے امام النووی ہے، اس کے مؤلف امام النووی ہے۔ ان کا نام ابو زکریا، ان کی کنیت ہے یحییٰ ابن شرف، ان کا نام ہے یحییٰ ابن شرف، ان کی کنیت ہے ابو زکریا، اور ان کی نسبت ہے النووی۔ نوا دمشق سے قریب ایک علاقے کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے نوا، اسی لیے بعض علماء نووی بھی کہتے ہیں اور نواوی بھی کہتے ہیں، جیسے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی، امام نووی کی تقریب جو کتاب ہے اصول حدیث میں، مصطلح میں، اس کی شرح کی ہے سیوطی نے، اور اس کو کہا ہے کہ تقریب النواوی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی۔ تو امام النووی نوا کے رہنے والے تھے، اور ان کو بعض علماء نے لقب دیا محی الدین، ان کا لقب مانا، وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ دین کا زندہ کرنے والا اس کو کہا جائے، تو اس میں ایک قسم کا تزکیہ ہے۔ اور امام النووی بڑے ہی سیدھے سادے اور بہت ہی تواضع والے انسان تھے، اور ان کی شہرت اہل علم کے درمیان بالکل معروف ہے۔ ان کی اخلاص کی علامات میں علماء نے اس بات کو شمار کیا ہے کہ ان کی تقریباً تمام تالیفات کو مقبولیت نصیب ہوئی۔ شیخ عثیمین وغیرہ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ انسان کے اخلاص کی علامت ہے کہ اس کی تالیفات کو اس کے بعد بھی قبولیت رہے، اور امام النووی کی تالیفات آپ دیکھیں گے عام طور سے ان کی تالیفات، ان کی کتابوں کو امت میں قبولیت نصیب ہوئی۔ امام النووی 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 میں ان کی وفات ہوئی۔ 631 میں پیدا ہوئے ہجری اور 676 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ دیکھیں اس اعتبار سے تقریباً 45 سال کی عمر ان کو ملی ہے۔ 45 سال اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، 45 سال میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اتنی کم عمری میں انہوں نے بہت ضخیم کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ بھی ان کے وقت میں برکت کی علامات میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو علمی خدمات میں لگا دیا۔ بعض سلف نے یہ بھی کہا ان کے زمانے کے لوگوں نے کہ چلتے پھرتے بھی وہ علمی مذاکرہ کرتے تھے، اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے تھے، بڑے زاہد تھے، عبادت گزار تھے، اور تزکیہ نفس سے ایک خصوصی تعلق ان کو تھا۔ ان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 المنہاج فی شرح مسلم ابن الحجاج، صحیح مسلم کی شرح جو تقریباً تمام مکتبات میں ملتی ہے، اور علماء مسلم کی شرح کے لیے سب سے پہلے اسی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ معروف شرح ہے شرح النووی جس کو کہا جاتا ہے، اصل اس کا نام ہے المنہاج، المنہاج فی شرح مسلم ابن الحجاج۔ اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الاذکار المنتخبہ من کلام الاذکار المنتخبۃ من کلام سید الابرار، تو الاذکار اس نام سے مشہور ہے، جس میں جیسے حصن المسلم آپ کے پاس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، اس میں مسنون اذکار جمع ہے، اور اس کے احکام اور تشریحات وغیرہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اسی طرح سے تیسری کتاب جو عام طور سے نہ صرف خواص بلکہ عوام بھی جانتے ہیں، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، ریاض الصالحین کے نام سے کتاب معروف ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ
مختلف طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ بھی ہو جو اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہو۔ مسلمانوں میں فرقے اور اختلافات بہت ہیں، لیکن تقریباً سبھی کے نزدیک یہ کتاب چلتی ہے، متداول ہے۔ اسی طرح سے ان کی کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، جس کو التقریب کہتے ہیں۔ یہ مصطلح حدیث میں کتاب ہے، حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے، ضعیف کون سی حدیث ہوتی ہے، متواتر کس کو کہتے ہیں، یا راوی کس کو کہتے ہیں، موقوف کس کو کہتے ہیں، اس طرح سے جو ہے اصطلاحات جو حدیث کی ہوتی ہیں اس میں کتاب ہے۔ نمبر 5 المجموع شرح المہذب، یہ بالکل ضخیم کتاب ہے جو تقریباً 15-20 جلدوں میں ہے، اور یہ شافعی مذہب کے احکام کی شرح ہے، یعنی مختصر کتاب کی شرح ہے، تو سارے احکام اس میں انہوں نے جمع کیے ہیں۔ امام النووی شافعی المذہب تھے، لیکن خود علماء نے کہا کہ یہ مجتہد تھے، ان کے مسائل امام شافعی کے موافق تھے، اور یہ اصحاب الشافعی میں سے ہیں، یعنی ان کے ماننے والوں میں سے اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے والوں میں سے، لیکن کئی مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور بتایا کہ یہ قول صحیح نہیں بلکہ یہ قول صحیح ہے۔ تو یہ اس طرح سے جیسے متعصب مقلدین ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے۔ اسی طرح سے ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں بھی لغت کے اعتبار سے جو قرآن سنت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریحات، بلکہ روات کے نام اور ان کے بارے میں تفصیلات انہوں نے ذکر کی ہیں، تہذیب الاسماء واللغات۔ اسی طرح سے ان کی کتاب ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے، حفاظ اور قرآن کے علم کے حاصل کرنے والے، ان کے لیے کیا آداب ہیں، امام نووی نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے۔ تو نہ صرف حدیث بلکہ علوم حدیث اور اسی طرح سے قرآن سے بھی ان کا تعلق تھا، اور اس پر بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کتابیں ذکر کی، لیکن یہ عام طور سے لوگ جانتے ہیں ان کتابوں کو کہ یہ کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی اور بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں اور بہت علم اس میں ہے۔ الاربعون کے تعلق سے، الاربعون النوویہ کے تعلق سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وَهَذِهِ الْأَرْبَعُونَ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَحْفَظَهَا۔ الاربعون کی شرح میں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ یہ 40 حدیثیں ہیں، طالب علم کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ وہ ان کو یاد کر لیں، طالب علم کے لیے واقعی مناسب ہے کہ وہ ان 40 حدیثوں کو یاد کرے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان احادیث کو ہم اگر یاد کر لیں تو علم کا ایک بہت بڑا باب ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا خود دین ہے، وہ دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے، نظر اللہ مرءا سمع منا حدیثا فحفظها۔ تو 3 کام جو بتائے گئے ہیں، جس کی ترغیب دی گئی، جس پر دعا ہے، ان میں سے ایک یاد کرنا بھی ہے، محفوظ کرنا بھی ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے اس کتاب اور مؤلف کتاب کے بارے میں باتیں ہم نے دیکھی۔ اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں اور اس کی احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل کی بجائے اجمالی طور پر ہم اس کے معنی دیکھیں گے، تاکہ 6 دنوں میں تقریباً 42 حدیثیں ہم کو مکمل کرنی ہیں، تو اس کے واقعی معنی کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بہت سارے باریک اور پیچیدہ احکام بھی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، تو جو مطالعہ ان کتابوں کا کرے گا انشاءاللہ اس کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی، لیکن بنیادی باتیں جو عام طور سے لوگوں کو جاننی چاہیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے۔ پہلی حدیث، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں احادیث کو سند حذف کر کے ذکر کیا ہے، اور کتاب سے پہلے ان کا اپنا مقدمہ بھی ہے، لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کتاب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا، میں نے کتاب کیوں لکھی اور اس میں کیا ہے، کیا اس کی غرض و غایت ہے، اور اس میں کس باب کی حدیثیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں امام نووی کے مقدمے میں۔ امام نووی نے حدیثوں کو صرف صحابی سے ذکر کیا ہے، صحابی کے بعد کی سند انہوں نے حذف کر دی ہے تاکہ طالب علم آسانی سے ان حدیثوں کو یاد کرے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس نے واقعی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت کی، ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ دنیا کی مال و متاع حاصل کریں، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی اسی کی طرف اس کی ہجرت ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے، بعض نے کہا کہ یہ نصف دین ہے اور بعض نے کہا کہ 1/3 دین پورا اس حدیث میں آ گیا ہے۔ نصف دین کہا اس اعتبار سے کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ یہ حدیث باطنی حال کے تعلق سے ایک قاعدہ بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے بعض نے کہا کہ 1/3 ہے۔ علماء نے کہا کہ عقیدہ، قلبی اعمال، قولی عمل، اقوال، اور اسی طرح سے بدن سے صادر ہونے والے اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک آدمی کے دل سے ہونے والے اعمال جیسے یقین، توکل، اقوال جیسے اذکار، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا افعال جیسے انسان کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا۔ تو اعمال 3 قسم کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ قلبی عمل ہے اور اس بارے میں یہ قاعدہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اتنی عظیم الشان ہے کہ ہر باب کی پہلی حدیث، ہر کتاب کی پہلی حدیث ہونی چاہیے۔ اسی اعتبار سے امام النووی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں سب سے پہلی جگہ دی ہے۔ ان سے پہلے امام البخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے، صحیح البخاری میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، مختلف باتیں اس بارے میں کہی گئی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ امام البخاری نے امت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا، اور اس سنت کے رکھنے سے پہلے اور مسنون علم کو سامنے رکھنے سے پہلے انہوں نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو، کہ سنت پر عمل تم کرو گے تو عمل مقبول ہے، لیکن مسنون عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو مردود ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ظاہری شرط، ایک باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ عمل مسنون ہو، سنت کے مطابق ہو۔ باطنی شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ امام البخاری نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اس سے آگے علم ہے، جس میں سنت کا علم ہے، اگر تم نے اپنی نیت خالص نہیں رکھی تو یہ علم تم کو نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کہ جو انسان دکھاوے کے لیے، علماء کی برابری کے لیے، آپ لوگوں سے لڑ کے ان پر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، یہ لوگوں کی توجہات اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له
کہا اللہ کے رسول ذرا آپ بتائیے تو صحیح، آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں غزوہ میں شریک ہوتا ہے، جہاد میں شریک ہوتا ہے، لیکن یلتمس الاجر والذکر، دو چیزیں چاہتا ہے، الاجر اللہ سے اجر، والذکر لوگوں میں شہرت، وہ اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، یا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں اجر سے مراد دنیاوی اجر ہے، مال غنیمت اس کا مقصود۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل، ایک آدمی اپنے بستر پر جائے اور اس کی نیت یہ تھی کہ رات میں اٹھ کر وہ قیام اللیل کرے گا، تہجد پڑھے گا، فغلبته عينه حتى يصبح، اس کی آنکھیں ایسی لگ گئیں کہ صبح ہو گئی، سوتا رہا، فجر کی نماز تک وہ سوتا رہا، تہجد کا وقت چلا گیا، کتب له ما نوى، جس کی اس نے نیت کی اس کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، وكان نومه صدقة عليه من ربه، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح حسن درجے کی ہے۔ آدمی رات میں نیت کر کے سو رہا ہے تہجد کی، نیت ہے، عمل نہیں کر پایا، ثواب ملے گا، کیوں؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے عمل ثواب مل رہا ہے اور وہاں عمل کر کے ثواب نہیں مل رہا ہے۔ تو دونوں باتیں بتلائیں کہ نیت اتنی اہم ہے کہ بری نیت عمل کے باوجود ثواب سے محروم کرتی ہے، اور اچھی نیت عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب دلاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ مدینہ سے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا ان بالمدینہ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، کوئی راستہ تم چلے ہو یا وادی تم نے پار کی ہے، جو بھی راستہ تم چلے ہو، جو بھی وادی تم نے پار کی ہے، اس میں وہ تمہارے ساتھ تھے، وہ ہیں مدینہ میں۔ دیکھیں معکم کے لیے بھی دلیل ہے، وہ مدینہ میں ہے، لیکن جو وادی تم نے پار کی، جو راستہ تم چلے، وہ تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو مدینہ میں، ہمارے ساتھ کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا وهم بالمدینہ، ہاں وہ مدینہ میں ہیں، حبسهم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، عذر نے روک لیا، مدینہ میں۔ ایک روایت میں الا شرکوکم فی الاجر، وہ تمہارے اجر میں شریک ہے، وہ آ نہیں سکے، کوئی بیمار ہے، بعض روایت میں حبسهم المرض، ان کو مرض نے روک لیا، بیمار تھے اور جہاد میں نہیں جا سکے اور مدینہ ہی میں رہے، لیکن تم نے کام کیا ہے، جہاں جہاں تم جنگ میں گئے ہو، جو وادی پار کیے، جو قدم تمہارے اللہ کی دین کی حفاظت میں گئے ہیں، ان سب میں وہ شریک تھے، حالانکہ پریکٹیکلی نہیں۔ کیوں؟ ان کی چاہت تھی کہ ہم جائیں، لیکن وہ رک گئے بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اپنی صحیح میں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کی نیت سچی ہو لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بستر پر پڑا ہو اور اس کی نیت ہو کہ اگر میں صحت پا گیا تو میں حج کروں گا، اگر مجھے صحت مل گئی
تو میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین سکھاؤں گا، ملکوں کا دورہ کروں گا، ان کو اللہ رب العالمین کا دین سکھاؤں گا۔ مر گیا، وہ بستر پر ہی رہا، مر گیا، نہیں جا سکا۔ اس کی نیت سچی تھی، وہ سارا ثواب اس کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس سے نیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان عملاً جو نہیں کر سکتا ہے وہ سچی نیت کے ذریعے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک محدود زندگی بھی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے محض نیت کے ذریعے سے۔ لہذا ایک مومن کو نیت میں بخیل نہیں ہونا چاہیے، نیت میں کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ ارے نہیں ہو سکتا، کہاں ہو سکتا ہے، اللہ اگر موقع دے تو میں کروں گا۔ اگر اس کی سچی نیت ہو تو ایسا انسان وہ ثواب پا سکتا ہے جو عملاً وہ نہیں کر پایا۔ لیکن اس سے کوئی آدمی یہ اصول نہ نکالے کہ وہ 5 نمازوں کی نیت کرتا رہے اور پڑھے نہیں، آگے نیت سے مل جائے گا تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں روزانہ نیت کر کے سوتا ہوں، نیت کر کے جاب پہ جاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نیت سے مجھ کو مل جائے گا، نہیں۔ حبسہم العذر، ان کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ ثواب ملا، کیوں؟ عذر نے روک لیا۔ تو اگر ایک انسان اس کی ایسی کوئی مجبوری آئے کہ وہ عمل نہ کر پائے تب جا کے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ موقع اس کے پاس ہو جان بوجھ کے عمل چھوڑے اور پھر ثواب چاہے، اس لیے کہ یہ اس کی نیت کے سچا نہ ہونے کی دلیل کہ اگر اس کی نیت سچی ہوتی تو عمل ترک نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں بہت بڑی بات ہم کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور عمل قبول ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر یا رد ہو جاتا ہے بری نیت کی وجہ سے، اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ نیت کا مقصد کیا ہے؟ نیت میں 2 بڑے مقاصد ہیں اور اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ عبادات میں باہم تفریق اور عبادات اور عادات میں تفریق، 2 بڑے فائدے نیت کے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، ایک عبادت اور دوسری عبادت میں فرق کرنا جو مشابہ ہے۔ مثلا ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے اور اس نے فرض نماز پڑھ لی تو اس کی فرض نماز ادا ہو گئی۔ اگر وہ مسجد میں آیا اور اس نے نیت کی 2 رکعت سنت کی تو سنت ادا ہوئی، فرض باقی ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں آیا ظہر کے وقت میں 4 رکعت نماز اس نے پڑھی، اب اس پر فرض ظہر کی باقی ہے یا نہیں کون طے کرے گا؟ اس کی نیت طے کرے گی کہ یہ جو 4 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں اگر سنت کی نیت سے پڑھی ہے 4 فرض ابھی باقی ہیں، اس کے ذمے 4 رکعت باقی ہیں، اور اگر اس کی نیت فرض کی تھی تو فرض ادا ہوگی۔ تو 4 فرض اور 4 سنت میں فرق کون کرے گا؟ نیت۔ ظاہری شکل بالکل ایک۔ اسی طرح سے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض، اس میں فرق کیسے ہوگا؟ نیت کی وجہ سے۔ تو فرض اور نفل میں عبادات کی ایک جیسی عبادات، ان میں فرق جو ہوتا ہے یہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عبادات میں تفریق کے لیے نیت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ عبادات اور عادات میں فرق ہوتا ہے نیت سے۔ مثلا ایک آدمی چہرہ بھی دھو لے، ہاتھ دھوئے، سر پہ سے کانوں پہ سے ہاتھ پھیر لے، پاؤں دھو لے، کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ اگر اس نے جو ہاتھ منہ سب کچھ دھویا، کلی وغیرہ کی، جو بھی کیا اس نے، وہ سارے اعمال جو وضو میں کیے جاتے ہیں اس نے کیے، لیکن اس نے اس لیے کیے کہ ابھی جاب سے آیا اور فریش ہونا ہے، تو کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگرچہ اس نے سارے اعضاء دھوئے ہیں جو وضو کے، لیکن چونکہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی لہذا اس کا وضو ادا نہیں ہوا، اس کو نیت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک آدمی غسل کرتا ہے، غسل میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کو جمعہ کا غسل یا عید کا غسل اگر وہ کر رہا ہے، اگر نیت ہے تو ثواب ملے گا،
اور اگر نیت عید کے غسل کی نہیں ہے، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگر عید کے غسل کی نیت سے وہ نہاتا ہے تو اس کو عید کے غسل کا ثواب ملے گا، اگر اس نیت سے نہیں نہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ عادات اور عبادات میں فرق ہوتا ہے نیت کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ایک انسان دوپہر کے وقت سوتا ہے، کتنی نیکیاں اس کے لیے ہے؟ کچھ ثواب آیا کوئی؟ ہاں، بس سو گیا بھائی، تھک گیا بہت میں، اور آج کچھ ہے نہیں، اور بیوی بھی میں کے گئی، گھر میں کوئی نہیں، کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ، تو سو گیا، سونے کی نیت سے سویا۔ سونا نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں۔ لیکن دوسرا آدمی ہے، اس نے کہا رات میں مجھ کو تہجد پڑھنا ہے، تو ابھی میں تھوڑا سو لیتا ہوں تاکہ رات کی نیند کی بھرپائی ہو جائے۔ تو ایسا آدمی رات میں تہجد کے لیے اپنی نیند پوری کر رہا ہے تاکہ رات میں اس کو جاگنا ہے، اس لیے تھوڑا سا آرام کرتا ہوں تاکہ رات میں تھکن اور نیند نہ ہو۔ تو اب اس کی جو نیت ہے کسی خیر کے لیے، تو ابھی اس کو اس نیند پر کیا ملے گا؟ ثواب۔ تو مباحات کو مستحبات میں تبدیل کرنے والی چیز نیند ہوتی ہے، اسی طرح سے مباحات کو شر یا خیر بنانے والی چیز نیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی چاقو خریدا، اب چاقو خریدا، مہمان آ رہے ہیں اور سیب اور پھل کترنے کے لیے، کاٹنے کے لیے چاقو کو دیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے پھل کاٹ کے کھائیں۔ تو مہمان نوازی کیا ہے؟ ہاں، اس پر ثواب ہے، مہمان نوازی پر ثواب ہے۔ تو اب ان کے لیے آسانی کے لیے وہ رکھ رہا ہے، ان کے سامنے پھل بھی رکھ رہا ہے اور چھری بھی رکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہوا، چھری خریدنا۔ لیکن چھری خرید رہا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے، کسی کو ڈرا دھمکا کے اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے، تو اب وہ چھری خریدنا اس کے لیے مباح رہا نہیں، اس کے لیے وہ بھی گناہ کی چیز ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کا وسیلہ ہے۔ تو ایک مباح کام ہے فی نفسی، چھری خریدنا، نہ ثواب ہے نہ گناہ، لیکن اچھی نیت سے وہ اچھا بنا اور بری نیت سے وہ برا بنتا ہے۔ تو نیت مباحات کو یا تو نیکی بناتی ہے یا پھر گناہ بناتی ہے۔ آپ دیکھیے کئی نیک کام گناہ بن جاتے ہیں بری نیت کی وجہ سے، اور کئی ایسے کام جو کوئی نیکی نہیں، وہ کسی نیکی کے لیے مددگار ہوتے ہیں تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے۔ کوئی انسان کاغذ خریدتا ہے، قلم خریدتا ہے، کاغذ خریدنا، قلم خریدنا ثواب ہے، سیدھا جنت میں جائے گا کاغذ خریدا تو، اور قلم خریدا تو بالکل فردوس میں چلا جائے گا، ایسا ہے کچھ نہیں، نہ ثواب نہ گناہ۔ کاغذ اور قلم خریدا حدیثیں اور قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے، علم کی باتیں لکھنے کے لیے، ابھی کاغذ خریدنا، قلم خریدنا کیا ہوا؟ ثواب، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے، ایک خیر کے کام کے لیے۔ لیکن کاغذ خریدا، قلم خریدا تصویریں بنانے کے لیے، جادو کے تعویذ لکھنے کے لیے، اب کیا ہو گیا؟ یہ گناہ ہو گیا۔ کاغذ خریدنا بھی گناہ، قلم خریدنا بھی گناہ۔ کیوں؟ اس کی نیت حرام کام کی ہے، بلکہ کفر ہے، جادو۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اعمال نیکی بھی بن سکتے ہیں، گناہ بھی بن سکتے ہیں، نیت کی بنیاد پر۔ تو آپ اپنی زندگی بھر کے کاموں میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اگر اس کے پیچھے ہم اپنی نیت اچھی کر لیں وہ بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ بھی ثواب کا۔ بلکہ انسان کا کھانا اگر وہ اس لیے کھاتا ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے پر حق ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ جسم کا بھی حق ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کھا رہا ہوں تاکہ جسم کو قوت اس کی ملے، ایک۔ دو، جسم قوی اگر نہیں ہوگا تو عبادات اور احکام کی ادائیگی میں مشکل ہوگی، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا صحت کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے میں کھاتا ہوں۔ تو یہ کھانا اگرچہ انسان کے لیے مباح، اس کی ضرورت ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ہماری، مہمان یعنی کسی کی عیادت کرنا،
کسی کی مدد کرنا، کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت اچھی ہو، یعنی نیت ایک ایسی چیز ہے، اچھی نیت، کہ جس چیز کے ساتھ جڑ جائے، جس مباح کام کے ساتھ جڑ جائے، اس کو نیکی بنا دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ بری نیت اتنی خراب چیز ہے کہ جس نیکی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی نحوست سے وہ کام اچھا بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان، 3 لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ ایک شہید ہوگا، اللہ کے لیے لڑا، لوگوں کی نگاہ میں لڑا، دین کی جنگ میں، اور قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اس کو لایا جائے گا، اس کو اللہ اپنے احسانات جتائے گا، پوچھے گا تو نے کیا کیا اس میں؟ وہ کہے اللہ تیرے لیے میں لڑا اور میں قتل ہو گیا۔ کا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو شہید بہادر کہا جائے۔ تو دنیا میں کہا جا چکا، دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا سخی، مالدار، خرچ کرنے والا لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں گنائے گا، وہ اقرار کرے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا حق ادا کیا اس کا، میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے مال لٹایا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو۔ جھوٹ، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، اور کہلایا جا چکا تو دنیا میں عزت مل گئی، لقب مل گیا، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا قرآن کا قاری، قرآن کا عالم لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اس پر گنائے گا، ان کا اقرار وہ کرے گا، اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا؟ کہ اللہ میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو تیرے لیے سکھایا، قرآن سیکھا اور لوگوں کو تیرے لیے سکھایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لیقال قاری، تو اس کو قاری کہا جائے، قرآن کا ایکسپرٹ، قرآن کا ماہر، قرآن پڑھنے والا، اور کہا جا چکا، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شہید، سخی، قرآن کا علم رکھنے والا، یہ بھی جہنم میں کیوں گئے؟ اپنی بری نیت کی وجہ سے، اپنی بری نیت کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اعمال کی مشقت سے زیادہ بڑی مشقت نیت کی اخلاص اور اس کی تخلیص کی مشقت ہے، بڑا کام ہے۔ آدمی اپنے ظاہر کو بہت اچھا بناتا ہے اعمال کو، لیکن اگر اس کے باطن کو اخلاص اس میں نہیں ہے، اگر باطن کو اچھا نہیں بناتا ہے تو عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، دکھائی دے گا، لیکن وہ مسجد میں آتا ہے، باوضو ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اندر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو ایسا آدمی کیا پائے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ نیک عمل، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ آدمی اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے۔ یا تو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، بتوں کی کرتا ہے، یا اللہ کی کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، عمل برباد۔ لہٰذا اپنے عمل کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کی حفاظت کرے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت آدمی کے عمل پر فیصل ہے، حاکم ہے۔ نیت کی روشنی میں عمل پر حکم لگتا ہے۔ اس حدیث میں آگے پہلی 2 باتیں بیان کرنے کے بعد، اصل قاعدہ بیان کرنے کے بعد، آپ نے مثال دی، کہا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا عورت کے لیے تھی کہ جا کے اس سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس میں حقارت ہے،
پہلی مرتبہ تذکرہ 2 مرتبہ ہے. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. علماء نے کہا کہ عام طور سے کلام میں شرط اور جزا الگ ہوتے ہیں. جو نیک عمل کرے گا جنت ملے گی، تو نیک عمل الگ ہے، جنت الگ ہے. لیکن یہاں شرط اور جزا ایک ہی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. علماء نے کہا کسی انسان کی ہجرت کا، اس کے عمل کا، ہجرت کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا، یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے. یہ اتنی بڑی چیز، جسے کوئی کہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے. یعنی یہ خود اتنی تعظیم کے لائق چیز ہے، اتنی عظیم شان چیز ہے کہ وہ خود انعام ہے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ جس کو اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے اس کا انعام تو آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ کی عبادت کی توفیق ملنا یہ خود ایک انعام ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی قصد اس کا واقعی مقبول ہے. نمبر 2، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف یا عورت کی طرف تھی، کہ جو اس زمانے میں ہجرت کرتے تھے مکہ سے مدینہ، انصار کے ہاں پر انصار ان کی مدد کرتے تھے. ہماری دنیا میں سے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جاؤ گے وہاں تم کو سب ملے گا. اپنے مال میں سے انصار ان کو مال دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں میں سے، یا بعض یہ بھی کہتے بیوی کو طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر لو. تو اب وہاں سے آنے والے کو معلوم تھا کہ وہاں جب جائیں گے تو انصار بڑے سخی ہیں، بڑے دل والے ہیں، وہاں جا کے مال بھی ملے گا اور نکاح کے لیے عورت بھی ملے گی، یہاں چھوڑ کے جائیں گے کوئی نقصان نہیں. کہ اگر یہ غرض و غایت ہے تو پھر اس کی نیت یہی ہے تو اس کو وہی ملے گا، اس کی ہجرت بھی اسی میں شمار ہوگی. وہ آیا کس کے لیے؟ مال کے لیے، عورت کے لیے. اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے. تو ایک آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے، جس چیز کے پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، نامہ اعمال میں وہی لکھا گیا ہے اس کو. وہ اللہ کی طرف، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. مثلا کوئی آدمی مسجد آئے فلاں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس سے قرض میرا آنا ہے، وہ مسجد ہی میں ملتا ہے. اگر اس نیت سے آئے اس کو قرض ہی اس کا وصول کرے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں. کوئی آدمی جس نیت سے عمل کرتا ہے نامہ اعمال میں وہی لکھا جاتا ہے. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو جملہ ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابراہیم خلیل اللہ کہہ چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. جب چھوڑ چھاڑ کے سب گئے تو کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. یا دوسری آیت اسی عنکبوت میں ہے، سورہ الصافات میں کیا ہے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. تو ہجرت جانے کو کہتے ہیں، ایک چیز چھوڑ کے، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا. کفر کے علاقے کو، فسق و فجور کے علاقے کو چھوڑ کر ایمان والی بستی، صالحین کی بستی کی طرف جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا جہاں پر کفر و شرک تھا، اور اس کو چھوڑ کے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب کی طرف ہجرت کرنا کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف. اللہ کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ کہا ذهب بعمله وقلبه ونیته، اپنے قلب سے اللہ کی طرف ہجرت، اپنے عمل سے اللہ کی طرف ہجرت، اپنی نیت سے اللہ کی طرف ہجرت. ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہجرت، اللہ کے لیے عمل کرے. بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ جہاں مجھ کو جانے کے لیے کہے وہاں ہجرت کروں گا. حیث امرنی ربی، جہاں میرا رب کہے گا میں وہاں جاؤں گا.
تو میرے رب کی طرف سے مراد رب جہاں کہے وہاں جاؤں گا، میری چاہت میرے رب کی چاہت کے تابع ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات اس میں کہی ہے، کہتے ہیں وَالْهِجْرَةُ بِقَلْبِهِ كُلَّ وَقْتٍ إِلَى اللَّهِ، اس کو یاد رکھیے، کہتے ہیں اللہ کی طرف ہجرت کرنا اپنے دل سے ہر وقت جاری رہتا ہے، آدمی ہر وقت اللہ کی طرف ہجرت کرتا رہتا ہے، موقع اس کو ہے۔ کیسے؟ بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ إلى اللہ، اللہ سے جب آدمی مدد مانگتا ہے مسائل میں دینی و دنیاوی، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے کہ ایک آدمی مخلوق سے مانگنے کی بجائے کس سے مانگ رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنا مخلوق کو چھوڑ کے اللہ سے پانے کے لیے کوشش ہے، یہ ہجرت ہے۔ بتوں سے مانگنے کی بجائے، قبروں سے مانگنے کی بجائے، خلق کی بجائے خالق کی طرف مڑنا، خلق کو چھوڑ کے خالق سے مانگنا، یہ ہجرت ہے۔ والاخلاص، خلق کی رضا چاہنے کی بجائے خالق کی رضا چاہنا، مخلوق کی رضا کو چھوڑنا، خالق کی رضا کے لیے عمل کرنا، یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف۔ اور وصدق اللجأ الی اللہ، سارے مسائل میں اللہ کی طرف لپکنا، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی طرف ملجأ تلاش کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا، خیر کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، اپنے اعمال پر ثواب کے لیے، اجر کے لیے اللہ سے امید رکھنا، اور شر اور فتن میں، نقصان اور ضرر میں مخلوق کی بجائے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ بلکہ اس میں اور اگر اضافہ آپ کریں تو غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف ہجرت، شرک سے توحید کی طرف ہجرت، شرک چھوڑ کر توحید، اور غفلت چھوڑ کے اللہ کا ذکر، معصیت چھوڑ کے اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب اللہ کی طرف ہجرت ہے، اور وہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ آپ بیٹھے غفلت میں ہیں، آپ کو یاد آیا، آپ نے سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ خلق کے ساتھ مشغول تھے، مجلس میں بیٹھے، دنیا بھر کی باتیں ہوئی، مجلس کے ختم پہ آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے دعا پڑھی، تو آپ مخلوق سے فوراً متوجہ ہوئے کدھر؟ اللہ کی طرف۔ گناہ میں آدمی پڑا تھا، توبہ کی، اللہ معاف کر، غلطی بھی مجھ سے، میں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، بہت غلط کام میں نے کیا، اللہ میں نے غلطی کی، یہ گناہ سے توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، تو یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف، ہر آن آدمی کرتا رہتا ہے، شرک سے توحید، معصیت سے نیکی، اور غفلت سے ذکر، مسلسل یہ چلتی رہتی ہجرت۔ اور کہتے ہیں والہجرۃ الی رسولہ بالحرص علی الوصول الی اقوالہ واعمالہ وہدیہ وسنتہ، رسول کی طرف ہجرت کیا ہے؟ کوئی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کیوں جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات کو حاصل کریں، آپ سے دین سیکھیں، اور اس دین کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق عمل کریں، آپ کے اقوال سنیں، آپ کے افعال دیکھیں، اور ان کی تعمیل کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کی اتباع کریں، آپ کی حفاظت کریں مشرکین و کفار، یہود و نصارہ سے، منافقین سے، آپ کا ساتھ دیں آپ کے مطلوب و مقصود میں، آپ کے دین میں آپ کی نصرت کریں، یہ سارے مقاصد ہیں۔ آپ کے دین کو لے کر جائیں، علاقوں میں لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول کی نصرت، رسول کی طرف ہجرت یہ ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کی طرف ہجرت، سماج کے رسم و رواج، جاہلیت کو چھوڑ کے سنت کی طرف، لوگوں کے فلسفوں کو چھوڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، شخصیات کی عظمت سے نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو پہچاننے کی طرف، کہ ہمارے بڑے رسول ہیں، بڑی سے بڑی شخصیات دنیا کی نہیں، ان سے بڑی بات، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو مقدم مت کرو۔ یہ جو ہجرت ہے، یہ ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہجرت اصل علاقائی ہجرت اصل نہیں۔ صحابہ مکہ کیوں چھوڑے؟ وہاں کا کلائمیٹ اچھا نہیں تھا، اس لیے مکہ اس لیے چھوڑے کہ وہاں اللہ رب العالمین کی حکموں کی تعمیل مشکل تھی، گناہ آسان تھے، وہ شرک کا ماحول تھا، گناہوں کا ماحول تھا، جاہلیت کا ماحول تھا، وہاں رہ کر دین پر چلنا مشکل تھا، گناہ کرنا آسان تھا۔ سماج کے دباؤ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے تاکہ اللہ کے حرام سے بچنا آسان ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہے۔ تو اصل جگہ چھوڑنا نہیں ہے، اصل برائی چھوڑنا ہے، ورنہ ایک آدمی حرم میں رہ کے بھی گناہ کرتا ہے اور وہ کفر کے علاقے میں رہ کر بھی نیکیاں کرتا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ آدمی علاقہ چھوڑے، کہ اپنی شرکیہ کفریہ بستی کو چھوڑ کے حرم میں آیا اور حرم میں آ کے نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، حرم میں آ کے زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، حرم میں آ کے دل کی حفاظت نہیں ہو رہی، کیا فائدہ؟ اصل چیز کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، قصدا و عملا، ظاہرا و باطنا، اصل یہ ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے، حقیقی سچا مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ زندگی بھر ہجرت جاری رہتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں کروں گا میں، یہ مہاجر ہے۔ اس سے اللہ سے غفلت ہوتی ہے؟ نہیں، میں غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں گا، ایسی چیزوں کو چھوڑوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی ہے۔ اللہ کو بھولنا، آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا دعوت کے لیے، تو دعوت کے معاملہ سب ذکر کیے، آخر میں کیا کہا؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں کوتاہی مت برتنا، غفلت مت برتنا۔ لہٰذا ایک داعی، ایک معلم کے لیے اللہ کا ذکر غذا ہے۔ اللہ کو بھولنے سے علم صرف معلومات بن جاتا ہے، علم کی برکت ختم، لذت ختم، وہ ڈیٹا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ واقعی علم وہ ہے جس میں خشیت ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اگر وہ خوف نکل جائے، اللہ کی یاد نکل جائے، تو وہ علم صرف معلومات بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ اللہ کی یاد کو جوڑا ہے۔ الدنیا ملعونہ، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ او عالما او متعلما، یا او عالما او متعلما، کہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو بھی سب ملعون ہے، لعنت کا حقدار۔ ہاں مگر اللہ کا ذکر، اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے جوڑے یا جڑی ہوئی ہے، ذکر کے تقاضے یا ذکر تک لے جانے والے وسائل۔ اور عالم اور متعلم، عالم اور متعلم سے پہلے ذکر کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ علم جس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ انسان کو دیندار نہیں بناتا۔ اسی لیے تفکر کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ تفکر سے پہلے کوئی بات بڑھ جائے گی، اس لیے میں آگے اور نہیں جانا چاہ رہا۔ تفکر سے پہلے بھی اللہ نے یاد کو ذکر کیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر، اور آسمان و زمین اور مخلوقات میں غور کرتے ہیں۔ غور و فکر، عقل چلانا بعد میں، اللہ کو یاد کرنا پہلے۔ جو تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہو ایمان تک لے جاتا ہے، جو تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ نہ ہو سائنسداں بناتا ہے۔ سائنٹسٹ میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن کا تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد نکال دو، تفکر میں سے سائنٹسٹ بن گئے، فلسفی بن گئے، فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے آخر میں کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو تمام عیوب سے پاک۔ کیوں؟ مومن کا تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پر ختم ہوتا ہے۔
ما خلقت هذا باطلا سبحانك، اے اللہ تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے کہ کسی چیز کو عبث پیدا کرے۔ تو لہٰذا اللہ کی یاد ضروری ہے۔ تو مہاجر کون ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کی بھی چیزوں کو چھوڑے۔ تو ہجرت اصلاً یہ ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جو ہم نے دیکھی، اور مزید اور باتیں علماء نے کہی ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں ذکر کی ہیں، جو طالب علم چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے لیے کافی۔ کیا سیکھا ہم نے پہلی حدیث سے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اعمال سے پہلے نیتوں کو خالص کرنا، عمل کو ذلیل نہیں کرنا۔ عمل کو ذلیل کرنا کیا ہے؟ اپنی نیکی کو ذلیل کرنا کیا ہے؟ کہ وہ نیکی غیر اللہ کے لیے کی جائے، اس کی بے عزتی ہے۔ نیکی کا حقدار صرف اللہ ہے، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کو خوش، اس کو خوش، اس کے دل میں جگہ بنا، اس کی مخلوق فانی ہے، اس کے دل میں جگہ بنا کہ کیا ملنے والا، 2 منٹ کی تعریف۔ لیکن اللہ کے ہاں مقام بنانا یہ اصل ہے۔ مخلوق کو دکھانا، فانی مخلوق ہے، عیب والی مخلوق ہے، کل ابن آدم خطاء، خطا کار مخلوق ہے، اس کے پاس جگہ بنا لے آپ۔ اس اللہ کے پاس جگہ بنائیں جو واقعی قدردان ہے، جو کئی گنا بڑھا کے ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ تو اس اللہ کے لیے عمل کرنا جو واقعی نیکی کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں نے عمل اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، سارا مجاہدہ برباد ہو جائے گا۔ یہ آسانی پیدا کرتا ہے اخلاص کے لیے، اور اخلاص اچھی نیت کرے عمل سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، ایک شخص نے غالب البیہقی میں سنن الکبریٰ میں روایت ہے، پکار کے کہا یا رسول اللہ مل ایمان، کہا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا الاخلاص، اخلاص ایمان ہے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے، اور ترغیب و ترہیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، استعمال ہوتا ہے کہ ایمان اخلاص کا نام ہے، جس ایمان میں اخلاص نہ ہو وہ ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو ہم جانتے ہیں۔ اصلاً تعبد کے طور پر غیر اللہ کے لیے عمل کریں مشرک، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرے لیکن مخلوق کی بھی ثنا اس میں ہو، تو یہ عمل جو ہے یہ شرک خفی ہے، اور یہ ریاکاری اس کو کہتے ہیں۔ مخلوق کے لیے عمل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ شرک چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا شرک بھی کبیرہ گناہ ہے، جو زنا اور چوری اور قتل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اتنا سب گناہ ہے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت اہم حدیث تھی، اس لیے تفصیل سے اس کو ہم نے دیکھا، اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار اس پر ہے۔ اس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر سارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی بڑی عظیم الشان حدیث ہے، جس میں اسلام، ایمان اور احسان، مراتب دین کا ذکر ہے۔ آئیے حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلع علینا رجل، اتنے میں ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید سواد الشعر، کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہمیں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایک بات تنبیہ کے لیے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو لائیو ہو رہا ہے اس میں چونکہ کیمرہ مرر کرتا ہے، اس لیے الٹے ہاتھ سے پانی پیتا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں میں سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں اور شیطان کی طرح پی رہے ہیں، اور خاص جو ہم کو پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے موقع مل جائے گا۔ دیکھو اہل حدیث ہو کر کیا کرتے ہیں،
الٹے ہاتھ سے پانی پیتے، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بھی آدمی تنبیہ نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ سیلفی والا کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے صاحب، سیدھا الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ تنبیہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، الٹا نہیں، ورنہ دو ہاتھ سے پینا پڑے گا مجھ کو. بہرحال تو ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال کالے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے جوڑ دیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں رانوں پر رکھ دی. کس کی؟ صحیح مسلم کے، صحیح سنن النسائی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا اے محمد مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تیرے اندر راستے کی استطاعت ہو، سفر کی استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج بھی کرے. یہ اسلام ہے. قال صدقت، اس نے کیا کہا؟ ہاں صحیح کہا، سچ کہا آپ نے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله يصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا، خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی کہتا سچ کہا. ہاں بالکل صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والا جاننے کے لیے پوچھتا ہے اور تصدیق جاننے والا کرتا ہے. تو اس کو نہیں معلوم اس لیے پوچھ رہا ہوگا، لیکن معلوم اس لیے تصدیق کر رہا ہے. یہ کون سا آدمی جو پوچھتا بھی اور تصدیق بھی کرتا ہے؟ قال فاخبرنی عن الایمان، سوال نمبر 2. کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے تقدیر کی بھلائی برائی پر. 6 چیزیں بیان کی آپ نے. 6 نمبر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. یہ نبوی 6 نمبر ہے. قال صدقت، اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، سوال نمبر 3. کہا اچھا یہ تو بتائیے احسان کیا ہے، مجھ کو احسان کے بارے میں بتائیے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، اچھا مجھے قیامت کا وقت بتائیے، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. الساعہ. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها، کہا مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے. ٹھیک ہے، ٹائم میں صحیح. علامات بتائیے اس کی کیا ہے. امارہ علامہ. قال ان تلد الامة ربتها، بعض روایتوں میں ربها. کہا کہ ان تلد الامة ربتها، باندی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو جنم دے گی. غلام سے مالک پیدا ہوگا یا مالکن پیدا ہوگی. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور تو دیکھے گا کہ ان ترى الحفاة، ننگے پاؤں،
العرا برہنہ جسم والے عریان، والعالہ ایک دم فقیر قسم کے لوگ، محتاج تنگ دست لوگ، اور ایک دم جس کو ہم کنگال کہیں گے العالہ، رعاء الشاء، الشاء جمع شاۃ کی، بکریاں چرانے والے یا چوپائے چرانے والے، اونٹ وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اس میں۔ یتطاولون فی البنیان، یتطاول کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا اونچی عمارتوں پر، تطاولا اونچی عمارت تعمیر کر کے اونچا ہونے کی کوشش کرنا، تطاولا اونچا ہونے کی کوشش کرنا، تو اونچی یتطاولون فی البنیان، بنیان عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ کیسے لوگ؟ تنگ دست لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اچانک مال آ گیا، اور بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس ڈھنگ کا نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور ایسے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے اور صرف کمپیٹ کر رہے کس میں؟ میری اونچی کی تیری اونچی، بڑے بڑے ٹاور بنا کے، تو اس طرح سے کر کے کمپیٹ کر رہے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کر رہے ہیں۔ قال ثم انطلق، ہو گیا وہ آدمی چلا گیا، 3 سوال پہلے، اس کے بعد 2 سوال، اور پھر گیا 5 سوال پوچھ کے چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، آپ نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو کیا معلوم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کئی جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے، اور ایک طریق میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو روایت کیا ہے بخاری کی روایت میں، لیکن الفاظ جو ہے مسلم کے اتم ہیں، مسلم کے الفاظ جو ہے بہت ہی جامع ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام کے دین کے 3 مراتب ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دین کے 3 لیول ہیں۔ پہلا لیول اسلام، اس کے اوپر کا لیول ایمان، اس کے اوپر کا لیول احسان۔ اسلام دین کے ظاہری اعمال سے جڑا ہوا ہے، ایمان عقائد سے جڑا ہوا ہے، اور احسان اعمال میں بہترین طور پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کو تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ اسلام۔ جو بھی کلمے کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز ادا کرے، حج کرے، یہ ظاہری اعمال ہے، اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگے گا۔ ممکن ہے وہ منافق ہو، لیکن وہ دنیا میں مسلم کہلائے گا، اس کے باطن کا حال ہم کو معلوم نہیں۔ واقعی وہ مسلمان اللہ کے نزدیک بھی کب ہوگا؟ جب اسلام کے ساتھ اس کے پاس ایمان بھی ہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ اسلام کی قبولیت کی شرط، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کو ہم دنیا میں ایک عمدہ زندگی عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو بدلا دیں گے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہو۔ تو ایمان اونچا مرتبہ ہے۔ اسلام کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، ایمان سب کو نہیں۔ منافقین کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے تھے اور گواہی دیتے تھے آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ نے ان کی گواہی کو جھوٹی قرار دیا۔ کیوں؟ اس گواہی کے تلفظ کے ساتھ اس گواہی کی قلب میں تصدیق نہیں تھی، یقین نہیں تھا۔ ظاہر کے اقرار کے ساتھ باطن کا انکار تھا، ظاہری اسلام کے ساتھ داخلی کفر تھا۔ تو منافقین
اسلام کی لسٹ میں آ جاتے ہیں دنیا میں، لیکن حقیقی اونچا اس سے مرتبہ آگے کا جو اس کے اسلام کو مقبول بناتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، وہ اندر کا یقین، تصدیق اور قبول ہے، مجرد یقین نہیں، صرف یقین نہیں، یقین کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہود کو یقین تھا یہ اللہ کے رسول ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود آپ کو پہچانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، ویسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے سے ہوتا، کون تو نہیں پہچانتا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو بائک پر تیزی سے بھی نکل جاتا، میرا بیٹا ہے، برابر پہچانتا ہے۔ تو کہا کہ اپنی اولاد کو جیسا پہچانتے ہیں اس میں مسٹیک نہیں ہوتی ہے، ویسے اس رسول کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، ان کے پہچاننے میں کوئی ان کو شک نہیں ہے، لیکن پہچان کے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یقین دل کا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اقرار قلب نہیں ہے، یقین ہے لیکن قبول نہیں ہے، وہ بطور رسول آپ کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، ہم مانیں گے نہیں، ہمارے لیے ہمارا رسول کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ یہود کا حال ہے، اور ایسی نصارہ کا۔ تو مجرد تصدیق نہیں، اس کے ساتھ اقرار اور قبول بھی ہونا چاہیے، رد اس میں نہ ہو۔ تو دوسرا درجہ ایمان کا ہے، لیکن آدمی مومن بھی ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی عبادات میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے، عمل کرتا ہے سرسری طور پر۔ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا استحضار نصیب ہو جائے، وہ عبادات کرے اللہ رب العالمین کی ایسے کہ اس کی عبادت میں احسان کی شان پیدا ہو جائے، یہ مومن سے بھی اعلیٰ مومن ہے، اعلیٰ درجے کا مومن، اعلیٰ درجے کا مسلم۔ تو تین مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، احسان اعلیٰ ترین مرتبہ دین کا ہے۔ تو دین کے تین مرتبے، تو اسلام بھی دین میں آتا ہے، کیونکہ آخر میں کیا فرمایا؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ معلوم ہے جتنی بھی باتیں ہوئی وہ سب کیا ہے؟ دین ہے۔ تو دین میں اسلام بھی آتا ہے، ایمان بھی آتا ہے اور احسان بھی آتا ہے۔ اس اعتبار سے دین کے تین شعبے ہیں، عقائد، ظاہری احکام اور تزکیہ نفس، یا اس کو آپ کہیں گے عقائد، احکام اور تزکیہ نفس۔ اور بدقسمتی سے امت میں تینوں میں بٹوارا ہوا ہے، عقیدے میں ایک امام، فقہ میں ایک امام، سلوک یا تزکیہ میں ایک امام۔ عقیدے میں کون؟ ماتریدی یا اشعری۔ فقہ میں کون؟ حنفی، شافعی یا کوئی اور اسی طرح سے سلوک میں کون؟ نقشبندی، چشتی، سہروردی اور اس طرح سے اور بھی ہیں، قادری۔ تو اس طرح سے بٹوارا کیے۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، سلفی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں معاملات میں کافی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے تینوں چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں، اسلام سارے ظاہری احکام، فقہ کا میدان، ایمان عقائد کا میدان، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس، جس کو احسان آپ کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اچھے سے کرنے والا آدمی ہو، اللہ کا اس کو جو ہے استحضار حاصل ہو جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں جمع ہو کر دین بنتا ہے۔ یہ دین کے تین شعبے ہیں، ان تینوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ضروری ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، آگے حدیث میں بھی آئے گا۔ کیا ہے؟ پہلا شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دو چیزوں کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دے کر آدمی اسلام میں آتا ہے، اور یہ گواہی اسلام میں آنے کے بعد بھی زندگی بھر جاری رہتی ہے، اذان میں، نماز میں، اور اسی طرح سے بہت سارے اذکار میں، خطبے میں۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز ہے،
دن رات میں 5 نمازیں. آگے اس کو ہم تفصیل سے اسلام کے ارکان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال سے غربا فقراء اور جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے قرآن و سنت میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں خرچ کرنا ایک خاص مقدار سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اسی طرح سے رمضان کی روزے رکھنا. رمضان کا مہینہ سال کا 9واں مہینہ اور اس میں 30 یا 29 دن سب کے سب جو عاقل بالغ حاضر اور یعنی مقیم جیسے اس کو آپ کہیں اور جو موالے سے پاک ہو حائضہ نہ ہو اور نفاس میں عورت نہ ہو یا بہت بوڑھا نہ ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ان پر روزے فرض ہیں. بچوں پہ بھی روزے فرض نہیں ہیں. خاص لوگوں پر روزے فرض ہیں. اس کی تفصیلات کا موقع نہیں. اور حج ادا کرنا. حج اللہ کے گھر کا حج کرنا اپنے علاقوں کو چھوڑ کے حج کے لیے احرام پہن کے جانا اور خاص احکام ذوالحجہ کے مہینے میں خاص اعمال کرنا طواف سعی اور اسی طرح سے دوسرے اعمال ہیں. منی میں قیام ہے اسی طرح سے عرفہ ہے اور مزدلفہ ہے اور قربانی وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنا ہے. تو یہ کیا ہے حج. یہ 5 ارکان یہ ظاہری اعمال ہیں جو کرنے والا کر رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے ہاں اس کا اعمال ہے سوائے روزے کے. تو یہ سارے اعمال ہیں ظاہری اعمال جو بدنی اعمال ہیں. لیکن ایمان تسلیم کرنے یقین کرنے اور قبول کرنے اور اعتقاد کا نام ہے. علماء نے کہا کہ اسلام اور ایمان مومن اور مسلم ایک ہی ہوتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے. جیسے یہ نہیں کہا جائے گا یہ مسلم ہے اور یہ مومن ہے, یہ مسلم نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے, ایسا نہیں کہا جائے گا. جب مسلم کہا جائے تو مومن ہوتا ہے, جب مومن کہا جائے تو مسلم ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں ساتھ میں ذکر کیے جائیں جیسے یہاں پر ہوا ہے تو علماء کہتے ہیں اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. جب دونوں جمع ہو جائیں تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں الگ ہو جائیں تو ان کے معنی ایک ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کسی حدیث میں آیا جائے جیسے یہاں آیا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ ہیں, ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے, تو ان کی تفصیلات جب اگر ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں. اسلام کے معنی ظاہری فرما برداری کے ہوتے ہیں, ایمان کے معنی تصدیق اور قبول کے ہوتے ہیں, دل سے تسلیم کر لینا. اسلام ظاہری عمل کرنا. اسی طرح سے مومن, ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہوتا ہے. لیکن مسلم اور مومن جیسے آ جائے ان المسلمین والمسلمات اور والمؤمنین اس طرح سے ایک ساتھ دونوں آ جائیں اب دونوں کے معنی الگ ہو جاتے ہیں کہ مسلم سے مراد ظاہری فرما برداری کا اہتمام کرنے والا, مومن سے مراد باطن میں تصدیق اور یقین کرنے والا. تو یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں. 5 ارکان کس کے ہیں؟ اسلام کے. 6 ارکان ایمان کے اور 2 مرتبے احسان کے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اچھا, ایمان کے مراتب یاد رکھنا آپ کو ہیں تو کیسے یاد رکھیں گے؟ ایک موٹا طریقہ بتاتا ہوں, تھوڑا یاد رہے گا ترتیب سے. اللہ تعالی نے اپنے فرشتے کو جبریل کتاب دے کر اپنے رسول کے پاس بھیجا. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے, 4. اللہ پیدا ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا. 4 ہوئے, اللہ, فرشتہ, کتاب اور رسول, تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائے. کتنے ہو گئے؟ 5. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دی تھی. کتنے ہوئے؟ رہ گئے. ترتیب گڑبڑا جاتی ہے لوگوں کی, گھبرا جاتے ہیں اگر کوئی کھڑے کر کے پوچھے تو. لیکن یہ اندر کے اندر بول دیں گے تو 5-6 آپ کو ترتیب سے یاد آئیں گے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ کوئی یہ سمجھے نہیں کہ ایسے ہی بولنا چاہیے, یہ تو ایک طریقہ ہے. یسروا ولا تعسروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آسانی پیدا کرو, مشکل مت بناؤ. تو من باب التیسیر ہے.
یہ نہیں کہ آپ کو اسی بولنا چاہیے، قرآن حدیث میں ایسا بولنا آیا ہے، نہیں بولے گا دوسرا کوئی اور ترتیب بتائے تو غلط ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائے، اور یہ بات تقدیر میں پہلے سے۔ تو اللہ، فرشتہ، کتاب، رسول، آخرت اور تقدیر، یہ 6 ارکان ایمان کے ہیں۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 6 پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں مرکزی رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ ہی نے فرشتے کو پیدا کیا، اللہ ہی نے کتابیں نازل کی، اللہ ہی نے رسولوں کو بھیجا، اللہ ہی آخرت کے دن کا مالک ہے، اللہ ہی نے تقدیر بنائی، تو اللہ مرکزی اس میں رکن ہے۔ اور پھر 2 چیزیں اخیر میں ہیں۔ احسان، احسان کے معنی ہے کسی چیز کو اچھے سے کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کو بھی احسان کہتے ہیں۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نیکی کو بھی احسان کہا جاتا ہے، لیکن نیکی کو اچھے سے کرنا حقیقی احسان ہے۔ نیکی کون سی؟ جو پیر صاحب بتائیں، جو جی میں آئے؟ نہیں، بلکہ نیکی کس کو کہیں گے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نیکی ہو۔ تو نیکی کو بہترین طور پر کرنا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور بہترین طور پر کرنا یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت اللہ کا استحضار ہو۔ نیکی کرتے وقت کس کے لیے کر رہا ہے نیکی؟ اللہ کی۔ کون جب اس کی جزا دینے والا ہے؟ اللہ۔ کون راضی ہونا چاہیے؟ اللہ۔ کون سب کے مقابلے میں کفایت کرتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کفایت نہیں کر سکتا ہے۔ سب کے بدلے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو اللہ تعالیٰ سب کے بدلے کافی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے سب مل جائیں تو کافی نہیں، سب چھوٹ کے اللہ اگر ہو بس تو اللہ کافی ہے۔ تو آدمی نیکی کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو بہترین طور پر اللہ کی یاد کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ کے استحضار کے ساتھ نیکی کرنا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس کے 2 مرتبے، ایک مرتبہ طلب والا، دوسرا مرتبہ طلب، اور دوسرا مرتبہ حرب والا۔ ایک مرتبہ رغبت والا، دوسرا رہبت والا، ایک شوق والا، ایک خوف والا۔ 2 مرتبے احسان کے۔ پہلا مرتبہ کون سا؟ شوق والا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل میں تصور کریں اللہ کیسا دکھتا ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ استطاعت بھی نہیں، آپ اس کے مکلف بھی نہیں، اور آپ کو یہ کرنا بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تو آپ کا تصور بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر پہنچ سکتا تو کفار اور مشرکین کو اللہ کی دیدار سے محروم رکھنا سزا نہیں ہوتی، وہ تصور کر کے دیکھ لیتا اللہ۔ یہ صرف مومن ہے جو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ مومن کے سوا اللہ کا دیدار کسی کو نصیب ہوگا نہیں، لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ کأنک تراہ۔ ایسی عبادت کر جیسے وہ عبادت کرے گا جو اللہ کو دیکھ عبادت کر رہا، وہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، حجاب ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حجاب نور، حدیث میں آیا کہ اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے۔ تو قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو اللہ کا دیدار ہوگا جنت پہ جانے کے بعد، تو آپ فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، حجاب ہٹ جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا۔ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انہیں جنت میں نعمت دی گئی ہو وہ انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جنت کی نعمتیں کوئی معمولی ہیں، اتنی اعلیٰ نعمتیں، وہ چیز کتنی اچھی ہوگی جس کی تعریف اللہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو یعنی وہ چیز جس کی اللہ خود کہے گی یہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آپس میں ایک دوسرے سے حرص میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں کو ایسی چیزوں پہ تنافس کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر مسابقت کرنی چاہیے، وہ کتنی اعلیٰ چیزیں ہوں گی۔ لیکن جنت پہ جانے کے بعد جنتی جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار سے محبوب نہیں ہوتی، دنیا کی سڑی ہوئی چیزیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہم کو زیادہ محبوب ہو۔ تو عبادت ایسے کر گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا عبادت کرتا ہے، کہ اللہ کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے ایسی عبادت کرنا، اور یہ شوق والی عبادت، کیونکہ جنت میں اللہ کو دیکھیں کیسا دیکھیں گے؟ ڈر کے دیکھیں گے، محبت کے ساتھ دیکھیں گے، رغبت کے ساتھ دیکھیں گے، وہ لذت ہوگی۔ سب سے بڑی لذت جنت کی کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، سب سے بڑی لذت جنت کی، اسی لیے کیا کہا؟ فما اعطوا شيئا احب اليهم، جو نعمتیں ملی ہوں گی ساری لذت ہے، اس سے زیادہ وہ محبوب نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی چیزیں اس کو عبادت میں، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں، اللہ کی یاد کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں محبوب نہ ہوں، ان سے اپنے قلب کو کاٹ کے اللہ کی عبادت کریں، اور رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کو دیکھنے والا ایسی عبادت کرے، تو مرحلہ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ چھوٹا، اس سے کیا ہے؟ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں کھجا رہا ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں، وہاں دیکھ رہا ہوں، کپڑے سمیٹ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ ڈر والی عبادت ہے کہ ایک آدمی اس احساس کے ساتھ عبادت کرے کہ میری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں کہ پہلا مرتبہ شوق والا ہے، رغبت والا ہے، دوسرا مرتبہ رہبت والا ہے، خوف والا ہے، کہ اگر تو وہ مرتبہ نہ ہو تو کم سے کم اس مرتبے سے عبادت کر۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، ہمارے نیک بندے تھے انبیاء صالحین، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے، دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ مسارعت کس کو کہتے ہیں؟ وقت ہوتے ہی نیکی کرنا۔ عجلہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی وقت نہیں ہوا جلدی مچانا۔ اسی کیا کہا گیا حدیث میں؟ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ جلد بازی کون سی؟ مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا، مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھل پکنے سے پہلے توڑ کے کھانا کھٹا، تو مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا۔ اور مسارعت کس کو کہتے ہیں؟ وقت ہونے پر جلدی کرنا، جیسے اول وقت میں نماز ادا کرنا، تو یہ مسارعت ہے۔ تو یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں مسارعت کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا، اور ہم سے دعا کرتے تھے، ہم کو پکارتے تھے، کیسے؟ رغباً ورہباً، رغبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہماری بڑی تعظیم کرنے والے تھے۔ خشوع تعظیم کو کہتے ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ، پست ہونا، آوازیں پست ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ تو خشوع کے معنی پستی اور تواضع کے، تذلل کے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ رغباً ورہباً، رغبت کو پہلے ذکر کیا اور رہبت کو نمبر 2 پر۔ معلوم ہے کہ رغبت کے ساتھ عبادت زیادہ اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بھر، رات کے بڑے حصے میں آپ لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں پھٹن پیدا ہو جاتی تھی تلووں میں، تو اس وقت میں صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی تو مغفرت ہو گئی، آپ پھر کیوں عبادت کرتے، اتنا مجاہدہ کیوں کرتے آپ اللہ کے رسول؟ کہا کیا کہا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہے کہ شکر کے ساتھ کی ہوئی عبادت یہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو رغبت کے ساتھ ہوتی ہے اور احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے۔
تو صحابہ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مغفرت ہو گئی نا۔ تو ایک عبادت ڈر والی ہوتی ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، جہنم سے بچا لے، اور ایک عبادت کیا ہے، اللہ تمہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، تو کتنا اچھا ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ آدمی عبادت کرے۔ تو یہ جو ہے جیسے جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اصل ابن قیم نے اس کو ذکر کیا، بہت تفصیل پوری کتاب لکھی اس کے اوپر۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ ڈر جو ہے یہ تو گڑبڑ کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ کیا ڈر ہو رہا ہے اس کو، یا گناہ نہ ہو جائے اسے ڈر ہے اس کو۔ اصل جو مطلوب بندے سے ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈرے نہیں، ڈرنا بھی ہے، لیکن اصل مطلوب جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ ڈر کا حصہ نافرمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دین کے 3 مراتب میں سے ہم نے تیسرا مرتبہ دیکھا احسان ہے، اور احسان یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے رغبت کے ساتھ، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آدمی کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے ڈر کے ساتھ کہ اللہ کم سے کم مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ اگر ملتا ہے، اس کے علاوہ مرتبہ نہیں۔ اگر آدمی نہ ڈر کے ساتھ کر رہا ہے نہ رغبت کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی عبادت کیسی، وہ خود اپنی عبادت پر غور کرے۔ تو عبادات کیفیات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ساری چیزیں جمع ہوئی اس کے اندر، اس کے الٹے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بوجھل بن کر، ایک بوجھ ہے نماز، زبردستی کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستاتے ہوئے، بوجھل بن کر۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، دھیان اللہ کی طرف نہیں، کس کی طرف ہے، مخلوق کی طرف۔ اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، رجسٹر میں اپنا نام آنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، نہیں کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا کم کہ جو کفایت نہ کرے۔ کوئی آدمی اگر آپ سے پانی مانگے اور آپ اس کو ایک چمچے میں پانی دیں، اس سے کیا ہوگا بھائی، پانی مانگا پانی دیا، قاعدے سے لیگلی صحیح، لیکن کیا وہ پیاس بجھاتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کہ کوئی غسل کے لیے مانگے اور آپ اس کے لیے کٹوری میں پانی دیں، تو آپ نے دیا لیکن وہ دینا نہیں دینے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفایت اس میں نہیں ہوتی ہے، مقصود حاصل نہیں۔ ان کا اللہ کو یاد کرنا ویسا نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ایک دم نہیں کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت کچھ کام کی نہیں ایسی، اسی لیے کیا کہا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پھر وہی آ گیا، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے پڑھنے کے بارے میں اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو نماز برباد کر دیں، نماز وقت سے مؤخر کر دیں، اور اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو دکھاوے کے لیے پڑھے۔ یہ حال کس کا ہے؟ علماء نے کہا یہ منافقین کا حال ہے۔ تو یہ جو ہے ایسی عبادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی عبادت کی توفیق دے جس میں احسان ہو، نیکی کو، بھلائی کو بہترین طریقے سے کرنا، یہ مطلوب ہے۔ بھلائی کو بہترین طور پر کرنا، آدمی نیکی کرے تو دل لگا کے کرے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، آپ سبحان اللہ کہے، سبحان 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 سبحان، یہ کوئی نیکی ہے؟ آپ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، کم سے کم زبان سے بول رہے ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ آدمی بولے، اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے، اس شریک سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی اور برابر کفو سے پاک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، غفلت اس کی شان کے خلاف ہے، وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اگر نیکی صحیح ہو، بلکہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے، وہ محبت کرتا ہے نیک بندوں سے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرتا، اللہ کی پاک ہے ہر عیب سے۔ اس استغفار کے ساتھ اگر ایک سبحان اللہ بولے، وہ دوسرے 1000 سبحان اللہ سے بہتر ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔
الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو بہترین جسم دیا، رزق دیا، دین اسلام دیا اور ہمیں ہدایت کا راستہ دیا، صحیح منہج دیا، زندگی دی تاکہ بہترین زندگی آخرت کی حاصل کر سکے، جنت پا سکے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بادشاہ دنیا کے بڑے سے بڑے کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں، سب ننگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے آگے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑے سے بڑا کوئی دنیا میں ہو، بڑی سے بڑی طاقت، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عظمت کا احساس ہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ساری عبادات کا وہ اکیلا حقدار ہے۔ میری پیشانی جھکے گی اللہ کے لیے، میرے ہاتھ دعا میں اٹھیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم کلمات بولیں ان کے استعار کے ساتھ، معانی کے ساتھ اور کیفیات کے ساتھ، تو نیکی بہترین اس طرح سے بنتی ہے۔ نیکی کو، بھلائی کو بہترین طور پر کرنا، بھلائی کو بھلے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو عظیم الشان حدیثیں ہم نے آج دیکھی اور یہ بڑی حدیثیں ہیں اور بڑی بات اس میں ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔